آج تو ویڈیوز آ رہے ہیں ترکی کے، لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں اور اچانک زلزلہ آ رہا ہے، کوئی ٹیبل کے نیچے جا کے چھپ رہا ہے، کوئی اپنی بلڈنگ سے بھاگ رہا ہے، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے گھر میں میری بیوی موجود ہے، میرا بھائی موجود ہے، میرا باپ موجود ہے، میرا لاکھوں کروڑوں کا پیسہ موجود ہے، میرے بینک میں میرے اماؤنٹ کا کیا ہوگا؟ وہاں تو بس ایک ہی فکر ہے کہ کیسے میری جان بچ جائے۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ سوچو میرے بھائیو، جب ایک ہلکے سے زلزلے کا یہ عالم ہے جو ترکی اور سیریا اور لبنان کے کچھ علاقوں میں آیا ہے، جب اس ہلکے سے زلزلے کا یہ عالم ہے تو سوچو اس زلزلے کا کیا عالم ہوگا جو صرف ترکی کے اندر تو نہیں آئے گا، جو صرف سیریا کے اندر تو نہیں آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب پوری روئے زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہو جائے گا، جب پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین کہے گی اور یہ زمین بتائے گی، یا ملوں کی سرزمین بھی بتائے گی کہ اس دھرتی پر تم نے کون کون سے کام کیے تھے۔ اچھے کاموں کی بھی گواہی دے گی اور برے کاموں کی بھی گواہی دے گی، زمین گواہی دے گی، زمین بولے۔ ارادہ ہے کہ کچھ باتیں اس وقت جو حالات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، کئی ملکوں میں ہم نے لیٹسٹ ابھی دیکھے حالات، زلزلے کی شکل میں جو تباہی آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، جان و مال کا جو نقصان ہوا ہے، شاندار بلڈنگیں، پورے شہر، پورے گاؤں، پورے محلے تاش کے پتوں کی طرح بلڈنگیں ڈھہ رہی ہیں، ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ان حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہ زلزلے ہمیں اور آپ کو کیا سبق دیتے ہیں اور یہ زلزلے کیوں آتے ہیں اور ان زلزلوں کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آج اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پوری کائنات میں ایک بیلنس ہے، ایک توازن ہے۔ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے حساب سے چل رہی ہے۔ اللہ کے اس نظام میں، اس بیلنس میں، اس توازن میں ہلکی سی بھی کوئی فرق اگر ہلکا سا بھی آتا ہے تو کائنات کا نظام درہم ہو جاتا ہے۔ اب یہ زلزلہ کیا ہے؟ زلزلہ زمین کے اندر ایک ہلکی سی جنبش ہوتی ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ جنبش۔ گویا کہ زمین کا اسٹیبل ہونا، زمین کا ثابت ہونا، زمین کا جمع ہوا ہونا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور قرآن میں اللہ نے اس نعمت کو بار بار ہمیں یاد دلایا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ قرآن کا 30واں پارہ ہے، سورہ نبا کی آیتیں۔ اللہ فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ کیا ہم نے زمین کو اس لائق نہیں بنایا کہ تم اس میں آرام سے رہ سکو؟ ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ تمہارا چلنا دوبر ہو جائے، تمہارا رہنا دوبر ہو جائے، ہم نے زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن کے 20ویں پارے میں فرمائی، أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے جس نے زمین کو قرار کے لائق بنایا، رہنے کے لائق بنایا؟ اور کون ہے جس نے زمین کے اندر ندیوں کا سسٹم بنایا، دریاؤں کا نظام بنایا؟ اور کون وہ ذات ہے جس نے زمین کے اندر پہاڑوں کو بنایا اور پہاڑوں نے زمین کو تھام لیا، زمین کو اسٹیبل بنا دیا، زمین کو مضبوط بنا دیا، زمین کو جمع ہوا بنا دیا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ،
کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ذات ایسی ہے جو اس پورے کائنات کے سسٹم کو چلا رہی ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، میرے بندو تم میں سے تو اکثر لوگ اس اللہ کے مقام کو جانتے ہی نہیں، اس کی عظمت کو جانتے ہی نہیں۔ تو زمین کا ثابت ہونا، زمین کے اندر استقرار کا ہونا، زمین کے اندر ٹھہراؤ کا ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ زلزلہ، یہ بھوکمپ، یہ ارتھکویک، یہ اسی زمین کے استقرار کا کچھ دیر کے لیے ختم ہو جانا ہے۔ زمین کے اندر جنبش کا اور زمین کے اندر حرکت کا ہونا، دیٹ از کالڈ زلزلہ، اسی کو ہم زلزلہ کہتے ہیں۔ اور قیامت کے پہلے یہ زلزلے بہت آئیں گے، یہ اللہ کے پیارے نبی کی پیشن گوئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم دنیا سے نہیں اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، ابھی آپ کے سامنے یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ ان کمروں میں بیٹھ کر معمولی چٹائی پر بیٹھ کر اور معمولی میز کے سامنے بیٹھ کر کے یہ آپ کے مدرسوں میں پڑھنے والے یہ طلبہ جب تک حدثنا اور حدثنا کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، اور جب تک قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تب تک دنیا میں علم زندہ ہے۔ اور آج کتنے علم کے دعوے دار ہیں جن کی انگلی سب سے پہلے ان علماء کے اوپر ہوتی ہے، جن کو لگتا ہے کہ یہ مدرسے بیکار ہے، یہ مدرسے بند ہو جانے چاہیے، جن کے پیٹ میں ہمیشہ اس بات پر درد ہوتا ہے کہ قوم کی امانت اور قوم کا چندہ اور قوم کی زکوٰۃ اور قوم کا صدقہ ان مدرسوں میں کیوں لگتا ہے۔ اللہ کی قسم، جس دن یہ مدرسے ختم ہو گئے، یہ معمولی کپڑے پہننے والے قرآن و حدیث کے یہ اسٹوڈنٹ ختم ہو گئے، اور معمولی تنخواہوں پر پوری زندگی بسر کر دینے والے یہ حدیث کے اساتذہ دنیا سے چلے گئے، اس دن قوم کے تباہی کے تابوت میں آخری کیل ہوگی میرے بھائی۔ ہمارا ایمان اگر باقی ہے، ہمارا اسلام اگر باقی ہے، ہماری قوم کی غیرت اگر باقی ہے تو ان مدرسوں کے ذریعے باقی ہے۔ ساری دنیا جب بے حیائی کا درس دے رہی ہے، یہ مدرسے آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں، اسلام تو حیا کا دین ہے۔ جب بڑے بڑے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لڑکیاں آدھے ادھورے اور ننگے لباس پہن کر کے گھومتی ہیں، ان مدرسوں میں نقاب پوش لڑکیاں قوم کو نکل کر کے یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہماری پہچان ہمارا پردہ ہے، ہماری پہچان بے حیائی نہیں ہے۔ علم کی قدر کرو میرے بھائیو، علماء کی قدر کرو۔ مبارک پور اور امیلوں کی سرزمین کو اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن آج افسوس کی بات ہے، مجھے کہنا پڑتا ہے یہ کہ وہ جذبہ ہماری قوم سے ختم ہو گیا۔ ہم علم کے اوپر اور علماء کے اوپر اب ہمیں یہ لگا کہ نہیں صاحب، ہماری دولت کا مصرف یہ نہیں ہے، ہم علماء کے اوپر کیوں خرچ کریں، مدرسوں پر کیوں خرچ کریں، ہم اس چیز پر کیوں خرچ کریں۔ مسلمانوں کی شادیوں میں آج کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں بلڈنگوں میں عالی شان ٹائلز لگ رہے ہیں، اور قوم کے مدرسوں کا حال یہ ہے کہ کہیں بچوں کے پانی پینے کا انتظام نہیں ہے، کہیں بچوں کے بچھاون کا انتظام نہیں ہے، کہیں وہ پھٹی پرانی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ جس قوم کے امیر عمرہ اپنی شادیوں میں کروڑوں خرچ کرے، اس قوم کے بچے آج پانی کی طرح مدرسوں میں دال پیئیں، اس قوم کے بچے آج معمولی بستروں پر لیٹیں، اس قوم کو شرم آنی چاہیے۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی، حتی یقبض العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور علم کیسے اٹھ رہا ہے؟ علم ایسے اٹھ رہا ہے کہ بیچارہ 10 سال تک مدرسے میں پڑھنے والا اور مدرسے میں بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کرنے والا، اس کو آج وہ عزت حاصل نہیں ہے جو پینٹ اور کوٹ اور ٹپ ٹاپ ہو کر کے اور بڑے مہنگے اسٹیج پر آ کر کے اور انگریزی میں پھر فراٹے دار جو انگریزی بول کر کے قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے، قرآن کی آیت کا ٹرانسلیشن کر رہا ہے، ترجمہ کر رہا ہے، اس کی عزت ہماری نظر میں زیادہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے صاحب یہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے، یہ کرتا پیجامہ پہننے والا اور معمولی کپڑا پہننے والا یہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہا ہے، اسلام کی تبلیغ تو یہ کر رہا ہے۔ علماء سے فتوے پوچھنے بند کر دیے لوگوں نے، اب فتوے کس سے پوچھے جا رہے؟ برادر فلاں، برادر فلاں، برادر فلاں، اور برادر فلاں کا حال یہ ہے کہ صاحب ان کو قرآن کی ایک آیت پڑھنی نہیں آتی ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک انجینئر صاحب ہے، انجینئر علی مرزا صاحب،
آج کل ان کا بھی بڑا فتنہ گرم بنا ہوا ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان بڑے متاثر ہیں ان سے، کہتے ہیں صاحب وہ تو بڑی دلیل والی بات کرتا ہے، بڑی پکی بات کرتا ہے۔ کہے کہ پکی بات کرتا ہے بھائی؟ جس نے آپ کے دماغ میں صحابہ کے خلاف نفرت کا زہر بھر دیا، جس نے حضرت معاویہ کی نفرت کا بیج آپ کے دل میں بو دیا، جس نے حضرت عثمان غنی سے بدظن کر دیا، جس نے آپ کے دل و دماغ میں صحابہ کی نفرت بھر دی، وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا کے لیے اچھا ہو جائے، میرے رب کے لیے کبھی نہیں اچھا ہو سکتا، اسلام کی نظر میں کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور آج اس انسان کو قرآن کا مفسر کہا جا رہا ہے۔ موبائل کے اوپر ایک ایپ آتا ہے اسلام 360، اس ایپ کے اوپر انجینئر علی مرزا صاحب کو قرآن کے مترجم اور قرآن کے مفسر کے طور پر ان کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، اور اس مفسر کا عالم یہ ہے، اس کی جہالت کا حال یہ ہے۔ ہمارے مدرسے کے طلبہ بیٹھے سن کر کے ہنسی آئے گی، وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتا ہے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اے نبی آپ اپنے سے پہلے کے نبیوں کے طریقے کی پیروی کیجئے۔ عربی زبان سیکھنے والا ایک معمولی سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ یہاں فعل امر آیا ہے، یہاں اللہ کے پیارے نبی کو اقتدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انجینئر علی مرزا صاحب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اے نبی نے اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے کی پیروی کی۔ فعل امر کے صیغے کا ترجمہ وہ انسان فعل ماضی سے کر رہا ہے، جس کو عربی کی الف بے نہیں آتی، جس کو عربی کی ابتدائی چیز نہیں آتی، وہ آج قرآن کا مترجم بنا بیٹھا ہے۔ یہ ہے جہالت میرے بھائی، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ فتوہ دے رہا ہے، یہ ہے جہالت، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری کی 100 نمبر کی حدیث، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا کیجیے، صحیح بخاری کی 100 نمبر کی حدیث، ان اللہ لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا، حتی اذا لم يبق عالما، اور یہاں تک کہ جب دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جس کے پاس علم نہیں ہے، شیروانی بڑی شاندار ہے، ٹوپی بڑی شاندار ہے، حلیہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کے اندر برتن خالی ہے، اس کے اندر علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک نمبر کا جاہل ہے، اور لوگ اس کو مفتی بنا لیں گے، لوگ اس سے فتویٰ پوچھیں گے، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اور جب جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے گا، وہ غلط غلط فتوے دے کر کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ وَتَقْصُرَ الزَّلَازِلُ، اور قیامت کی دوسری نشانی اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زلزلے بہت آئیں گے، زلزلے بہت آئیں گے۔ ابھی ترکی اور شام کے اندر جو زلزلہ آیا ہے، اتنا خطرناک زلزلہ ترکی اور شام کی تاریخ میں بہت زمانے کے بعد آیا ہے۔ ہندوستان میں ہلکے پھلکے زلزلے کے جھٹکے دلی کے آس پاس محسوس کیے جاتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن اب دیکھیے زلزلے کثرت سے آ رہے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ اگلا نمبر کس ملک اور کس علاقے کا ہو جائے گا۔ وَتَقْصُرَ الزَّلَازِلُ، اور قیامت کے پہلے زلزلے بہت زیادہ آئیں گے۔ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور زمانہ بہت قریب ہو جائے گا، ٹائم بہت جلدی سے گزرے گا۔ آج کل دیکھیے مہینہ تو ایسے جا رہا ہے جیسے ہفتے جا رہے ہیں، سال تو ایسے پلٹ رہا ہے جیسے مہینہ پلٹ رہا ہے، وقت کتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ پہلے 24 دن بھر میں 24 گھنٹے ہوتے تھے، اب 18 گھنٹے بچے، اب بھی 24 ہی گھنٹے بھائی، اب بھی سال میں 12 مہینے، لیکن ٹائم کی برکت ختم ہو گئی۔ میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے کبھی کبھی سوچتا ہوں، ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، ہمارے ساتھی لوگ بیٹھے تھے کار میں، موبائل کے ذریعے کتنی سہولت ہو گئی، کوئی حدیث تلاش کرنی ہے، پہلے علماء کو بخاری میں کوئی حدیث تلاش کرنی ہے، اب بخاری مان لو بخاری 8 جلدوں والی بخاری ہے تو 8 جلدوں میں وہ تلاش کرتے تھے تب وہ حدیث ملتی۔ آج تو موبائل ہمارے پاس ہے، ہمیں حدیث سرچ کرنی، ہم نے حدیث کا ایک لفظ ڈالا، صحیح بخاری میں کہاں کہاں وہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی۔ اتنی سہولت ہے۔ ہمیں کوئی بات اگر ٹائپ کرنا ہے موبائل پر، ٹائپ کرنے کے لیے ہمیں انگلی چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے،
ہم نے موبائل کے اوپر بول کر کے ہم نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، جس زبان میں آپ چاہیں آپ وائس ٹائپنگ کر لیں، بول لیں، جو بولیں گے وہ ٹائپ ہوتا چلا جائے گا، اتنی سہولت ہوگی۔ مگر اس کے باوجود ہمارے وقت کی برکت ختم ہو گئی میرے بھائی۔ اسی مبارک پور کی سرزمین پر کسی نے بیٹھ کر کے میراث لکھی تھی، کسی نے بیٹھ کر کے تحفۃ الحوضی لکھی تھی۔ جس دور میں انٹرنیٹ نہیں تھا، جس دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا، جس دور میں اتنی ترقی نہیں تھی، اس دور میں ان اللہ والوں نے، ان علماء نے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے اس عمل کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، انہوں نے امت کے لیے کتنا بڑا سرمایہ دے دیا۔ آج بھی عرب دنیا میں اتھارٹی کی حیثیت حاصل ہے۔ مشکات کی شرح کی بات آتی ہے، اپنے تو اپنے غیر مسلک کے علماء نے، بہت بڑا نام ہے ہمارے حنفی مسلک میں علامہ حبیب الرحمن العظمی جو مئو کی سرزمین کے تھے، انہوں نے لکھا کہ مشکات اگر کبھی میں پڑھاتا ہوں تو پہلے میراث دیکھتا ہوں، میں میراث المفاتیح کو دیکھتا ہوں، علامہ عبید اللہ مبارک پوری کی شرح کو دیکھتا ہوں، اس سے بہترین میری نظر میں کوئی شرح نہیں۔ آج بھی سنن ترمذی کی شروحات کی جب بات آتی ہے تو تحفۃ الحوضی کو ایک نمبر پر رکھا جاتا ہے۔ ان کے کام میں برکت تھی میرے بھائی، ان کے علم میں برکت تھی، ان کے ٹائم میں برکت تھی۔ آج ہمارے یہ طلبہ بیٹھے ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے طلبہ سے کہنا چاہوں گا، جاؤ رات میں بیٹھ کر کے سوچنا کہ تمہارے 24 گھنٹوں میں فیس بک تمہارا کتنا ٹائم لے رہا ہے، تمہارا واٹس ایپ کتنا ٹائم لے رہا ہے، یوٹیوب پر بیٹھ کر کے فضول چیزیں دیکھنے میں تم کتنا ٹائم گزار رہے ہو، انسٹاگرام اور فیس بک ریلز پر آپ کا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کبھی سوچنا اور غور کرنا کہ آج ہمارے وقت کی برکت کہاں چلی گئی۔ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، زمانہ بہت قریب ہو جائے گا، وقت بہت تیزی سے گزرنے لگے گا، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور بہت زیادہ فتنے ظاہر ہوں گے۔ اب اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ مسلمانوں کی لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں۔ لڑکی کا نام ہے صوفیہ پروین، اس کی شادی ہو رہی ہے منوکھر کے ساتھ۔ ابھی جے پور کا معاملہ سامنے آیا ہے، مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہندو ریتی رواج سے ہو رہی ہے، اور یہ ایک واقعہ نہیں، ہندوستان میں ہر ہفتے نہیں ہر دن اس طریقے کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، او لوگو تم نیکی کے کام میں جلدی کرو، بہت بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، اتنے زیادہ فتنے آئیں گے جیسے اندھیری رات میں کچھ نظر نہ آتا ہو، اتنے فتنے نظر آئیں گے کہ تمہیں روشنی نظر نہیں آئے گی۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کو ایک انسان مسلمان ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند ٹکے کے بدلے اپنے دین کا سودا کر لے گا، اپنے ایمان کا سودا کر لے گا۔ وہ لوگوں آج یہ فتنوں کا دور ہے، آج مسلمان نوجوان اپنے دین سے دور ہے، مسلمان نوجوان لڑکیاں اپنے دین سے دور ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فتنے بہت زیادہ ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَيَكْثُرَ الْحَرْجُ، اور خون خرابہ بہت زیادہ ہوگا۔ ابھی بنارس کی وہ نیوز آپ نے سنی ہوگی، ہمارے علاقے کا ایک معصوم بچہ گھر سے نکلتا ہے اور لاپتہ ہو جاتا ہے، ایک دن کے بعد اس کے محلے سے کچھ دوری پر اس کی ڈیڈ باڈی اور اس کی لاش کے ٹکڑے کوڑے کھانے کے پاس ملتے ہیں۔ جب سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگ کو کھنگالا جاتا ہے، قاتل پکڑا جاتا ہے، اور جیل میں پہنچنے کے بعد وہ قاتل کہتا ہے کہ یہ بچہ مجھے چھیڑا کرتا تھا، یہ میرا مذاق اڑایا کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اندر کی کیا حقیقت ہے اللہ عالم، لیکن اس نے پولیس کو یہ بیان دیا ہے۔ سوچیے آج 8 سال کے 7 سال کی معصوم بچی کو لوگ کرنے میں
میں دیر نہیں کر رہے ہیں. 6 سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ کر کے ان کو ختم کر دیا جا رہا ہے. وَيَكْسُرَ الْحَرْجُ, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بہت زیادہ قتل و خون خرابہ ہوگا, بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے. حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالِ, اور مال کی کوئی کمی نہیں ہوگی, مال لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہوگا. قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا کہ مال و دولت کی کوئی کمی لوگوں کے پاس نہیں ہوگی. تو یہ زلزلے, یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے میرے پیارے ساتھی. آج تو ویڈیوز آ رہے ہیں ترکی کے, لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں اور اچانک زلزلہ آ رہا ہے. کوئی ٹیبل کے نیچے جا کے چھپ رہا ہے, کوئی اپنی بلڈنگ سے بھاگ رہا ہے. اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے گھر میں میری بیوی موجود ہے, میرا بھائی موجود ہے, میرا باپ موجود ہے, میرا لاکھوں کروڑوں کا پیسہ موجود ہے, میرے بینک میں میرے اماؤنٹ کا کیا ہوگا. وہاں تو بس ایک ہی فکر ہے کہ کیسے میری جان بچ جائے. لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. سوچو میرے بھائیو, جب ایک ہلکے سے زلزلے کا یہ عالم ہے جو ترکی اور سیریا اور لبنان کے کچھ علاقوں میں آیا ہے, جب اس ہلکے سے زلزلے کا یہ عالم ہے تو سوچو اس زلزلے کا کیا عالم ہوگا جو صرف ترکی کے اندر تو نہیں آئے گا, جو صرف سیریا کے اندر تو نہیں آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, جب پوری روئے زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہو جائے گا, جب پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها, اس دن یہ زمین کہے گی اور یہ زمین بتائے گی, یا ملوں کی سرزمین بھی بتائے گی کہ اس دھرتی پر تم نے کون کون سے کام کیے تھے. اچھے کاموں کی بھی گواہی دے گی اور برے کاموں کی بھی گواہی دے گی. زمین گواہی دے گی, زمین بولے. سوچو میرے بھائیو زلزلے کا عالم کیا ہوگا. یہ جو زلزلہ آیا اس میں تو 50,000 لوگوں کے مرنے کی خبریں آ رہی ہیں. اس میں تو 50,000 یا لاکھ لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے, اور اس میں بھی حالت یہ ہے کہ لوگوں کا چہرہ, لوگوں کے چہرے پر اتنا خوف طاری ہے جو دیکھا نہیں جاتا ہے. او لوگوں, کبھی قرآن اٹھاؤ اور قیامت کے دن کے زلزلے کا جو نقشہ اللہ نے کھینچا ہے اس نقشے کو آپ قرآن کے اندر دیکھو. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. او لوگوں, قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. او لوگوں, اپنے رب سے ڈرو, اپنے پروردگار سے ڈرو. قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں کو بھی اپنے بچے کا ہوش نہیں ہوگا. دنیا میں ماں سے زیادہ بچے, جتنی محبت ماں بچے سے کرتی ہے کوئی کسی سے نہیں کر سکتا. اور بچہ اگر شیر خار ہو, دودھ پیتا بچہ ہو, ماں کو جتنی بھی گہری نیند آ رہی ہو, اگر بچہ رات میں اڑ گیا اور بچہ رو رہا ہے, ماں اپنا آرام تیاگ دے گی اور بچے کو پہلے دودھ پلائے گی, تب اس کو چین ملے گا. یہ محبت ہوتی ہے ماں اور بچے کی. اللہ نے نقشہ بھی کھینچا تو کیا کھینچا, یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت, اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں کو اپنے بچے کا ہوش نہیں ہے. وتضع كل ذات حمل حملها, اور حمل والی عورتوں کے حمل مارے ڈر کے ساقط ہو جائیں گے. وترى الناس سکارى, اور ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں, وما هم بسکارى, لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا. ولیکن عذاب اللہ شدید, بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. اس چھوٹے سے زلزلے میں ہم نے دیکھا باپ کو بیٹے کی فکر نہیں ہے, باپ بھاگ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. زندگی بھر ساتھ دینے کا وعدہ کرنے والی بیوی کو اپنے شوہر کی فکر نہیں ہے. نکاح کر کے جو بیوی کو لایا ہے, شوہر کو اپنی بیوی کی فکر نہیں ہے. ہم نے چھوٹے سے زلزلے میں یہ حالات دیکھے. او لوگوں, کل قیامت کے دن کا زلزلہ جب آئے گا تو کیا عالم ہوگا. اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا, یوم یفر المرء من اخیہ
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه